یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 197. میرے 1.5 مہینے کی مسافری کی آخری وائز ہے. انشاءاللہ جو مولا بلاوے, کیونکہ ہمارے گینان میں انہوں نے جو ہمیں علم دیا ہے اس کا اثر بھید یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں, اس کو جو پسند ہوتا ہے اگر ہم اس کے اوپر ڈال دیں تو وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ہم دل خالق اللہ تم ہی جا وسے یا علی تم ہی جا وسے اور نہ دوجا کوئی مولانا حضرت امام پر صلوات پڑھو. زندہ رہو. واز کے پہلے میں ایک درود پڑھا کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ الی قیامہ. اے خدایا میرا سلام محمد اور ان کی آل کے اوپر قیامت تک ہو. زندہ رو. خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اسماعیلی اس کے قدموں میں, اس کی یاد میں, اس کے رستے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں. وہ نہایت رحیم و کریم ہے. بعض گناہ ہماری معافی مانگے بغیر بخش دیتا ہے, بعض گناہ ہم معافی مانگتے ہیں تو بخش دیتا ہے. پیر حسن کبیر دین کا یہ گینان شریف ہے. فرماتے ہیں کہ اے مولا ہمارے دلوں کے اندر تو ہمیشہ بسا ہوا ہے. اے مولا تیرے سوا ہمارے دلوں کے اندر اور کوئی نہیں بسا. ہم دل خالق اللہ تو ہی جو وسے اور نہ دوجا کوئی. ہمارے دلوں کے اندر تیرے سوا اور کوئی نہیں, مگر اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ تیرے بغیر اور کوئی ہے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں اور نہ دوجا کوئی جیوے پنڈے جو تو ہی دھنی. ہماری زندگیوں کا
ہمارے بدن کا تو ہی مالک ہے، جی کریے تین ہوئے، جو تو چاہے وہی ہوئے، مہر کرو ہمارے اوپر، مہربانی کرو مورا سائیاں میرے مالک ہمارے اوپر رحم کرو، مہر کرو مورا سائیاں علی ہم تیرے آدھار، اے علی مرتضیٰ، اے خداوند عالمین کے نور، تیرے اوپر ہی ہمارا دار و مدار ہے۔ بڑی اچھی عاجزی ہے یہ۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ خداوند عالمین کے سوا زمین و زمان کا مالک اور کوئی نہیں۔ ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے پیروں اور اپنے اماموں کی ہدایت کے اوپر عمل کر کے، ہم اپنے مذہب کے اوپر، اپنے دین کے اوپر، اپنے طریقے کے اوپر، اپنی روایات کے اوپر اور اپنی ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہیں، ہم ہمیشہ سے چلے آتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً جب مولا کو منظور ہوا تو وہ کبھی کبھی ہم کو حکم کرتا ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں، ایسی کرو۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی آوازوں کے اندر عرض بھی کی ہے، ذکر کیا ہے کہ 1,24,000 نبیوں کے اندر بعض ایسے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بخشی، اور وہ 114 رسول تھے۔ رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو صاحب شریعت ہو اور زمانے کی ضرورت کا حساب نظر رکھ کے وہ بہت سی چیزوں میں تفریق کر دیتے ہیں، فرق کر دیتے ہیں، نئی چیزیں دیتے ہیں اور شریعت کے اندر رد و بدل کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آغاز میں یروشلم کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے، جو یہودیوں کا قبلہ تھا اس طرف منہ کر کے حضور اپنی عبادت ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ خانہ کعبہ کے اندر، جس کو کہ خدا تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے، مکہ کے اندر ہی تھا، مگر چونکہ مکہ میں اس خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے تو حضور نے ان بتوں کی طرف پہلے منہ نہ کیا۔ مگر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ حضور جب مدینے آئے تو ایک دن یکایک آپ کی عبادت کے اندر حکم ہوا کہ اے محمد مسجد اقصی کی طرف سے منہ پھرا کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ تو جماعت کے اندر حضور نماز پڑھا رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، فوراً منہ پھرا دیا اور مکہ کی طرف منہ کر دیا۔ حالانکہ جب یہ حکم آیا تب بھی مکہ کے اندر مورتیاں، بت پڑے تھے، تو کیا حضور بتوں کی طرف منہ کر رہے تھے؟ بت تو حضور نے توڑے جب مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کے بعد علی نبی نے مل کے ان بتوں کا خاتمہ کیا اور خانہ کعبہ کو ان میں سے چھڑایا۔ مگر جب مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف حضور منہ کر کے اور یہودیوں کو یا تو خوش کرنا چاہتے تھے یا کیا پالیسی تھی وہ اللہ جانے، اس کا رسول جانے، مگر حضور بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے تو عبادت گزارتے تھے۔ مگر ایک دن حکم ہوا تو آپ نے منہ پھرا لیا اور خانہ کعبہ کی طرف کر لیا۔ پہلا یہ شک ہوتا تھا کہ مکہ کی طرف حضور نے کیوں منہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں مورتیاں اور بت پڑے ہوئے تھے، لیکن اب بھی تو بت پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے۔ میں نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز، اس کے اوپر بحث میں نہیں کرنا چاہتا، میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے اندر جو رسول ہوتے ہیں، نبی شریعت میں کوئی چینج نہیں کر سکتے مگر رسول کرتے ہیں۔ صاحب رسالت جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے مقرر کیے جاتے ہیں کہ وہ زمانے کے حساب سے جس کا انجام یا تو دوسرے دن ہی نکل آتا ہے
یا 100 برس کے بعد بھی ملتا ہے. یہ عظیم ہستیاں، یہ جو پیغمبر ہیں، یہ جو عظیم ہستیاں امام ہیں، ان کی باتوں کے اندر بہت بڑے راز ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں، حقیقت ہوتی ہے، سچائی ہوتی ہے، جو جلدی سے آسانی سے ہمیں شاید سمجھ نہ آ سکے، لیکن جب زمانہ آتا ہے تو سمجھ آتی ہے. بالکل اسی طرح سے ہمارے اماموں نے ہر زمانے کے اندر موقع و محل دیکھ کے شریعت کے اندر فرق کیے، پھیر پھاڑ کیے. ایسا بھی ہوا ہے دینداروں کہ صاحب رسالت جو ہے، یعنی کہ رسول، اس کی بتائی ہوئی کسی چیز کے اندر کوئی فرق نہیں کر سکتا، لیکن ایسا ہوا ہے کہ دوسرے خلیفہ نے شریعت کی ایک بات کے اندر فرق کر دیا جس کو حضرت رسول اکرم نے قبول رکھا تھا، اور انہوں نے کوئی فرق نہ کیا، اور پہلے خلیفہ نے بھی اس کے اندر کوئی فرق نہ کیا، مگر دوسرے خلیفہ کو ایسا محسوس ہوا تو انہوں نے شریعت کے اندر ایک چیز ایڈ کر دی. یہ جو اذان ہے، یہ اذان شام کی، دوپہر کی، تمام اذانوں میں سوا صبح کے وقت کی اذان کے اندر حیا علی الصلاۃ، آؤ جلدی سے تم عبادت کرنے کے لیے، مگر صبح کی اذان کے اندر دوسرے خلیفہ نے اپنی طرف سے ایک فکرہ لگا دیا، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ جو صبح کی نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے صرف اسی میں ہوتا ہے، 4 دفعہ اذان دی جاتی ہے، اس میں یہ فرق نہیں، صبح ہی کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خیر الصلاۃ خیر من النوم، تحقیق جو نماز ہے وہ سونے سے زیادہ اچھی ہے، نیند کرو، اس سے یہ بہتر ہے کہ تم آ کے خدا کی عبادت کرو. الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں، حالانکہ یہ فرق کرنا صرف رسول ہی کا حق تھا، لیکن ہو رہا ہے کیونکہ زمانے کی ضرورت ایسی تھی. دین اسلام ہے نا، وہ پتھر کی طرح سخت اور ریجڈ نہیں ہے. اسلام کے اندر لچک ہے، اسلام کے اندر الاسٹیسٹی ہے، اور اس لیے اسلام ساری دنیا کے لیے قیامت تک کا مذہب ہے. قیامت تک اسلام جاری رہے گا، اور اگر ہم 1400 برس پہلے کی ریجیڈیٹی، سختی اگر قائم رکھیں تو آج اس وقت دنیا کے اندر بے شمار ایسے ممالک ہیں کہ جہاں اسلام جلدی سے نہیں پھیلتا، اور اگر اسلام کی لچک جاری رکھی جائے تو وہ پھیل سکتا ہے. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سامنے سونپ دینا، خدا تعالیٰ کی مرضی کے اوپر عمل کرنا، ہر وقت خدا کو یاد کرنا، خدا کو خوش کرنے کی، خدا کو راضی کرنے کی، خدا کے حکم پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اسلام. اب اس کے اندر زمانے کے حساب سے ہمارے اماموں نے ہمیں بہت سی ایسی تلقین کی. مدعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے اوپر ایمان رکھو، صاحب تیرا کرم جو ہوئے، صاحب تیرا شاہ کرم جو ہوئے، شاہ فضل جو ہوئے، ہم بندو دو ساری میاں کرو تو چھوٹیے یا علی چھوٹیے، تمہیں جو ستار یا علی، تمہیں جو داتا شاہ مہر کرو مورا سائیاں
تیرے آدھار. کیسے اچھے الفاظ ہیں. اے مولا میں تیرے کرم کی امید کرتا ہوں. یہ دعا ہے شاہ کرم جو ہوئے، شاہ تیرا فضل جو ہوئے. فضل کہتے ہیں وہ چیز کہ ہم جس کے لائق نہیں یا ہم نے اس کے لیے کوئی بھی مزدوری نہیں کی پھر بھی ہم کو بخشش کے طور پہ ملے، یہ اس کا فضل ہے. جیسا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے سے پہلے ہم کہتے ہیں ھذا فضل ربی، یعنی یہ کھانا جو مجھ کو ملا ہے یہ میرے رب کی طرف سے مجھے بخشش ملا ہے، یہ اس کی نعمت ہے. مذہب انسان کو خدا کے نزدیک لاتا ہے. وہ ہمہ وقت ہر چیز کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس پروردگار کو، اپنے اس بادشاہ کو، اپنے اس مالک کو، اپنے اس خالق کو اور اپنے اس پرورش کرنے والے رب کو یاد کرتا رہتا ہے. یا مولا میں کمزور ہوں، ضعیف ہوں. ہم بندو دوساری. دوساریاں کہتے ہیں دونوں طرف پاؤں رکھنے والا، یعنی کہ ہم دنیا میں بھی پاؤں رکھے ہیں، دین میں بھی پاؤں رکھا ہے. ہمارے خیال دنیا کی طرف بھی بھاگتے ہیں، ہمارے خیالات دین کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن زیادہ دنیا کی طرف جاتے ہیں. یہ دوساری پن ہے. اب ایک ہی رستہ ہے کہ تم میا کر. میا کرتے ہیں کہتے ہیں رحم کرنے کو، معاف کر دینے کو. یہ میا کا جو لفظ ہے یہ پراکرت زبان کا ماں میں سے نکلا. ماں کی جو ممتا ہے اس میں سے یہ لفظ نکلا. میا کرو تو چھوٹیے، رحم کرے تو میں چھوٹ سکتا ہوں، وگرنہ میرے اعمال تو ایسے ہیں یا مولا کہ تم اگر اس کا عدل و انصاف کرنے بیٹھ جائے گا تو میں مارا جاؤں گا. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے ہے جماعت خدا سے رحم مانگو، کبھی بھی انصاف نہیں مانگنا. خدا کو کہنا یا مولا میں انصاف نہیں چاہتا، میں تو تیرا رحم چاہتا ہوں. کیونکہ اگر انصاف کرنے بیٹھے گا تو ہمارا تو کوئی وہاں حال کہنے جیسا رہے گا ہی نہیں. کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر ہم پورے ہیں. اور خدا نے ہماری فطرتوں کے اوپر رحم کر کے اس نے ایک اشارہ کیا کہ میں نے اپنے اوپر، اللہ کہتا ہے میں نے خود پہ اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے. یعنی میں ہر صورت رحم کروں گا، ہر صورت رحم کروں گا، لیکن کم از کم رحم کرنے کا خدا کو بہانہ تو دے دے. خدا تو رحم کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس کو بہانہ چاہیے، بہانہ تو دے دے. اگر اس نے ہمارا ایک چھوٹا سا بھی بہانہ دیکھ لیا تو وہ رحم کرتا ہے. ہمارے کچھ کے اندر ایک عظیم ہستی تھی، وارث مولدینا میگ جی. ان کے فرزندوں میں سے وارث غلام حسین مولدینا میگ جی یہیں کراچی میں کچھ برس پہلے گزر گئے. یہ وارث پہلے مکھی بنے، بعد میں سارے کچھ کے حضر امام نے، سلطان محمد نے ان کو وارث بنایا. نہایت ہی عاشق آدمی تھے، بڑے خوددار بھی تھے، بڑے محنتی تھے، بہت ایماندار تھے. صبح شام امام کے گھر کی خدمت کرتے تھے، عابد تھے. رات کو 2 بجے اٹھے، ہاتھ میں لالٹین لے لے، جو اس زمانے کے اندر باہر نکلنے کے لیے ضرورت تھی کیونکہ اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھیں. ایک لکڑی ہاتھ میں لے لے کتوں سے بچنے کے لیے. اور وارث مولدینا میگ جی اس بوڑھی عمر کے اندر باہر نکلے اور جو اسماعیلی تھے ان کے دروازے کے اوپر لکڑی مار کے ان کو اٹھاوے. ہلو جی بو ہلو کھانے ہلو.
اس طرح اٹھاتے اٹھاتے جماعت خانے آوے. جماعت بھائی پہلے سے چولہا کر کے تازہ یعنی گرم کر کے کول سے یا لکڑی جلا کے رکھے. اس زمانے کے اندر جس کی میں آج یہ لگ بھگ 70-80 برس پہلے کی بات کرتا ہوں، ان چھوٹی جگہوں کے اوپر یہ پیٹرو میکس جیسے یا وہ پمپ مار کے چولہے بناتے تھے، ایسی چیزیں نہیں تھی. لکڑی کوئلے جلانے چاہیے. پانی رکھا ہوئے، وارث آوے، اس میں چائے کی پتیاں ڈالے، کھنڈ ڈالے، دودھ ڈالے، اس طرح سے چائے تیار کرے اور 2:30-3 بجے تک لوگ صبح عبادت کے لیے بیت الخیال میں آویں اور ان سب سے 1 پیسہ لے، 1 پیسہ رکھے، اس کو چائے دے لے. یہ پیسے اکٹھے کر کے دوسرے دن کے لیے چائے پتیاں دودھ کے اندر خرچ کیا جائے. مفت چائے نہیں دیتے تھے. ہے دینداروں، اس چیز سے ہمیں ایک چیز سیکھنی ہے. آپ صبح آ کے جماعت خانے میں عبادت سے پہلے چائے پیتے ہو. آپ نے کبھی 1 پیسہ 2 پیسے آنا 2 آنے رکھے؟ آپ ہر روز مفت چائے پیتے ہو. اس کی دسوند آپ کے اوپر چڑھتی ہے کیونکہ یہ آپ کا مال نہیں ہے. اس کی دسوند آپ نے کبھی دی؟ آپ کو کبھی خیال آیا کہ مجھے تو معلوم نہیں کہ ادھر چائے کی کیا قیمت ہے، روپیہ ہے کہ 4 آنے ہے، مگر جو کچھ بھی قیمت ہے آپ صبح چائے پیتے ہو اس کی قیمت دو یا پھر اس کی دسوند رکھو. اور امام کہتا ہے کہ عبادت سے پہلے چائے نہ پیو. اس زمانے میں یہ فرمان نہیں تھا. اس طرح سے پھر 4 بجے چائے بند ہو جاوے. اگر بچ گئی ہوئے تو وارث وہ چائے کو گرا دے لے زمین کے اوپر. اگر 4 بجے پہلے چائے بچ جاوے تو وہ گرا دیتے تھے، پھینک دیتے تھے. 4 بجے کے بعد چائے، عبادت چھوڑ کر چائے پینی، یہ تو اپنے روح کے اوپر ظلم کے برابر ہے. اور ہم میں تو بعض آدمی چائے کی پیالی لے کے بیٹھتے ہیں، 20 منٹ تک گپے مارتے ہیں، باتیں کرتے ہیں. گرم گرم چائے کو چھوٹے چھوٹے گھونٹ میں سپ کر کے پیتے ہیں. اوپر بیت الخیال میں عبادت ہو رہی ہے، ہم نیچے چائے پی رہے ہیں. یہ پیری مریدی کیسی؟ یہ پیری مریدی کیسی؟ اور یہ عبادت بھی کیسی؟ بستر چھوڑ کے آئے ہیں چائے پینے کے لیے. یہ وارث چائے گرا دیتے تھے کہ 4 بجے کے بعد چائے بند. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں. ایک دن حضور اکرم میں مولانا سلطان محمد شاہ کے حضور میں اس کی مہمانی تھی واڑی جماعت خانے کے اندر. مولانا امام سلطان محمد شاہ کبھی کبھی اسلام آباد میں، کبھی درخانے کے اندر کھڑک جماعت خانے میں، کبھی واڑی میں، کبھی کاندی محلے میں جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، مولا مہمانیاں قبول کیا کرتے تھے. واڑی اس میں اس کی مہمانی تھی. اب وارث مولدینہ کی گردن جو تھی نا بالکل ایک طرف کندھے کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنی جھک گئی تھی، اس لیے کہ ایک دفعہ چاول کی ایک گونی اوپر سے ان کی گردن پہ گری تھی. گردن کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی. اچھے ضرور ہو گئے لیکن گردن سیدھی نہ رہی، ٹیڑھے رہتے تھے. مولا کے حضور میں بیٹھے ہیں، پگڑی باندھی ہوئی ہے، لمبی داڑھی ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، ہاتھ باندھ کے زمین پہ بیٹھے ہیں. مولا دیکھ کے فرماتے ہیں، مولو تم نے مہمانی رکھی؟ جبو کچھی میں بولتے تھے، مولا اردو میں بات کرے، جبو قبول کرے. راجاؤں بادشاہوں کو بزرگوں کو جب یہ جواب دیتے ہیں تو جبو قبول کر. مولا فرمایا، وارث تم تو ہمارا اعلیٰ درجے کا مومن ہے، تم ہمارا خدمتگار ہے. اور وہ کہے خداوند تیری مہربانی. مولا اس کی تعریف کرتا گیا، تو نے اتنی خدمت کی، تو نے یہ خدمت کی، تو نے یہ خدمت کی، تو ایسا مومن ہے. مولا بولتا جاوے اور وہ تیری رحمت کرتا جاوے، آنکھوں میں سے آنسو گرتے جاوے. 4-5 باتیں بولنے کے بعد مولا چپ ہو کے کہتے ہیں، مولو تم نے اتنی عبادت کی، اتنی تم نے خدمت کی،
اما وہ 1 روپے میں 1 پائی ہے. وہ زمانے میں برٹش کا ٹائم تھا، 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے اور ہر آنے کے اندر 12 پائیاں ہوتی تھی. تو 192 پائیاں ہوئی، 200 میں 8 کم. جو ابھی رو رہا تھا اور امام اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے، یکایک خاموش ہو گیا. ارے اتنی خدمت کی، اتنی تعریف کی میرے آقا نے، اور یہ سب کچھ کیا، وہ صرف 1 پائی کے برابر، 1 روپے میں 1 پائی. تھوڑی دیر خاموش رہا، ہاتھ باندھ کے کہتے مولا اگر اتنا کرنے پر یہ خالی 1 ہی پائی ہوئی تو دھنی میرے روپیوں کدے پورو تھی نو. ہاں سوچنے کی بات ہے. 40 برس کی اس کی خدمت، دن اور رات کی عبادت، عشق و محبت، جماعت کی سیوا، ایک دوسرے کی مدد، فرشتے جیسا آدمی تھا. اور اس کی 40 برس کی عبادت بندگی صرف روپے میں سے 1 پائی. تو رو کے کہتا یا مولا روپیہ کبھی پورا ہوئے گا؟ مولانا امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں اے وارث، دیکھو اگر تم 1 پائی کرو گے اور ہمارے قدموں میں رہو گے تو واللہ 191 پائیاں ہم تم کو بخشش دیں گے اور تمہارا روپیہ پورا کریں گے. تم 1 پائی کرو، 191 ہم تم کو بخشش دے کے روپیہ پورا کریں گے. تے دن سامی منے پاس تیرا وجو جی پکڑی لے جو مارو ہاتھ داسی چھوں. یہاں تو یہی بات ہے نا ہاتھ پکڑنے کی. یہ ہاتھ پکڑنا مینز رحم کرنا ہے. میں نیچے گر گیا ہوں، اٹھنے کی طاقت نہیں، اب تو ہاتھ پکڑ کے اٹھا. بہت سے گنانوں کے اندر پیروں نے مولا کی اس شناخت کو، اس مہربانی کو، اس عادت کو اس طرح کہہ کے کہہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ، باں پکڑ. یہ اس کی رحمت ہے اور وہ بڑا ہی رحیم ہے. میں نے عرض کی آپ کو کہ خدا کہتا ہے میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. رسول اکرم نے ایک لڑائی جیتی. ابھی لڑائی جیتی، جو جیتے ہوئے لوگ تھے وہ لوٹ مار بھی کرتے ہیں، مار بھی ڈالتے ہیں، اور جو ہار گئے تھے وہ بھاگم بھاگ کر رہے تھے. ایک عورت جہاں رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے، 8-10 صحابہ تلواریں ننگی لے کے نبی کے ارد گرد میں تھے. ایک عورت سامنے سے ایسا بھاگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر ایسا بھاگی، تھوڑی دیر ہوئی پھر ایسا بھاگی. بال بکھرے ہوئے ہیں، دوپٹہ گر گیا ہے، چہرے پہ ہوائیاں چھائی ہوئی ہیں، خوف کے مارے آنکھوں میں پانی نکل رہا ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بے تحاشا پاگلوں کی طرح بھاگ رہی ہے. حضور نبی کریم صلوات اللہ علیہ کی نظر مبارک پڑی. کسی کو کہا کہ دیکھو یہ عورت کیوں ایسا بے تحاشا بھاگتی ہے؟ ہو گیا دریافت ہونے پہ پتہ لگا اس کا بچہ چھوٹا گم ہو گیا ہے. رحمت للعالمین نے کہا کہ جاؤ 2 آدمی جاؤ اس کی مدد کرو بچہ ڈھونڈنے میں. 2 آدمی دوڑے، عورت کو پوچھا کہ بچہ کیسا ہے کس طرح. تھوڑی دیر کے بعد بچہ مل گیا. اس عورت کو پکڑ کے نبی کریم کی خدمت میں لے آئے، کلیجے سے بچہ لگایا ہے. حضور کہتے ہیں تمہیں بچہ مل گیا؟ ہاں مجھے بچہ مل گیا. ماں کی باتیں
مرد اتنا نہیں سمجھ سکتے جتنا مائیں سمجھتی ہیں. دل نرم ہوتے ہیں، دل میں ممتا ہوتی ہے. وہ گنان میں نے کہا میاں کرو تو چھوٹی ہیں. اس میاں کا مطلب ہے ماں کی جو بخشش ہوتی بچے کے اوپر، ماں کا جو پیار بچے کے لیے ہے، ایسی تو مہربانی کر تو ہم چھوٹے. کیسا بھی گناہ کیا ہوئے، کتنا بھی بڑا نقصان کیا ہوئے، ماں اس کو معاف کر دیتی ہے. اور اگر بچہ کو اس کا باپ کچھ سزا دینا چاہتا ہے تو بچے اور باپ کے بیچ میں کھڑی ہو جاتی ہے، بچے کو چھپا لیتی ہے. یہ نبوت کی نشانی ہے. نبوت سامنے آ جاتی ہے. خدا کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبوت بیچ میں آ جاتی ہے، کیونکہ جو نبوت ہے وہ مادرانہ یعنی ماں کی محبت کا نمونہ کی طرح ہے. حضور فرماتے ہیں تجھے تیرا بچہ مل گیا؟ کہتی ہاں مل گیا. نبی کریم نے جھوٹ موٹ منہ بدلایا، فرمانے لگے ہم تیرے بچے کو آگ میں ڈال دیں گے. ارے لڑائی کا زمانہ وقت، اور جو جیتی ہوئی فوج ہے اس کا کمانڈر ان چیف منہ سے کہتا ہے کہ ہم تیرے بچے کو آگ میں ڈالیں گے، اب کون بچا سکتا ہے؟ جیتی ہوئی فوج کا کمانڈر کہ جس سے اور کوئی دوسرا بڑھا نہیں، اس کی اپیل بھی نہیں ہو سکتی. جو ہی رسول اکرم کے مکھ مبارک سے یہ الفاظ نکلے ہم تیرے بچے کو آگ میں ڈال دیں گے، اور آتش فشاں پھوٹ پڑا. ایسا لاوا نکلا اس کے منہ سے، آنکھوں سے. دو زانو ہو گئی، گھٹنے پہ بیٹھ گئی، سینے سے لگا کے بچے کو اپنے پلو میں یعنی دوپٹے کے آنچل میں چھپا لیا. کہتی ہے مجھے آگ میں ڈال دو، میرے بچے کو نہیں. زندہ رہو. ہم لوگوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، زندگی بھر ناک رگڑی ہے، سجدے کیے ہیں، ہم نے کتنی ہی دعائیں پڑھی ہیں، کتنی ہی بندگیاں کی ہیں. ہم کو کبھی حضرت امام کی اس اپنے راہبر کی رحمت کا ہمیں کبھی احساس ہوا؟ وہ کتنا رحیم ہے. ہمارے لیے اماموں نے کتنے دکھ اٹھائے، دینداروں ہمیں پتہ نہیں، کیونکہ ہم نے علم پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں. اس نے ہمارے لیے بڑے دکھ اٹھائے. ٹھہرو میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں. وہ عورت گڑ گڑانے لگی، خاک پہ سر رکھ کے کہنے لگی مجھے مار ڈالو، آگ میں ڈال دو، میرے بچے کو ایذا نہ دو. اس عورت کی واویلا اور رونے کی ایسی حالت ہو گئی کہ رسول اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور تمام اصحاب جو ارد گرد کھڑے تھے رونے لگے. نبی ہنس کے کہنے لگے جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، ہم تمہارے بچے کو اور تمہیں کوئی ایذا نہیں پہنچائیں گے. اب اس کا چہرہ بدل گیا، شکر گزاری میں آ گیا، عجز و انکساری میں سے نکل کے شکر گزاری میں آ گیا، اور نہایت عاجزی سے شکر گزاری کی اور پوچھا کہ اب میں جاؤں؟ فرمایا خوشی سے جاؤ اور تم آزاد ہو. جب وہ چلی گئی رسول اکرم فرماتے ہیں ہے مسلمانوں، دیکھا تم نے کہ ایک ماں کسی بھی حالت میں اپنی نظر کے سامنے اپنے بچے کو ایذا پہنچاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، نہیں برداشت کر سکتی. ایک ماں اپنی اولاد کو آگ میں ڈالنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں. یہاں آ کے نبی کریم کے آنسو اتنے زور سے نکلے کہ حضور بول نہ سکے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا خدا کی قسم، خدا اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو دوزخ کی آگ میں جانے نہیں دے گا. صاحب تیرا شاہ کرم ہووے، شاہ فضل ہووے. یا مولا
تیرا فضل چاہتا ہوں، تیرا کرم چاہتا ہوں۔ اماموں نبیوں کو اپنی امت کے ساتھ جو پیار ہوتا ہے امت نہیں سمجھتی۔ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس لائق ہوتے ہیں کہ نبیوں اماموں کی امت یا جماعت کے ساتھ ان کے پیار کا احساس کر سکے۔ امام سلطان محمد شاہ فرماتے تھے کہ دنیا کی 1000 ماں اور باپ کی محبت کو اکٹھا کرو تو بھی میں تم کو جتنا پیار کرتا ہوں وہ محبت اس کے سامنے کچھ نہیں۔ 1957 کا ذکر ہے، اپریل مہینے کی تاریخ کب مجھے یاد نہیں، لیکن اپریل مہینے کی آخر تھی۔ مت سلامت ام حبیبہ نے ایک تار بھیجا جماعتوں کو کہ حضرت امام کی بیماری بہت بڑھ گئی ہے، بہت کمزور ہو گئے ہیں، میں جماعتوں کو عرض کرتی ہوں۔ یہ تار سپریم کاؤنسل کے اوپر تھا افریقہ میں، مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ تار یہاں یا انڈیا میں آیا کہ نہیں، میں ایسا مانتا ہوں کہ آیا ہوگا۔ متا فرماتے ہیں کہ تمہارے امام کی جسمانی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، میں جماعتوں کو بہت ہی مؤدبانہ عرض کرتی ہوں کہ اب تم اپنے امام کو آرام کرنے دو اور خط یا عریضیں مت بھیجو۔ اور سپریم کاؤنسل نے سرکولر نکالا اور تمام دنیا سے خط و کتابت جانی امام کے حضور میں بند ہو گئی۔ اس وقت 1500 سے 2000 لیٹر روز جایا کرتے تھے۔ 6 سیکریٹری تھے جو ان خطوطوں کی سمری لکھ کے 2-4 لفظوں میں یا 1-2 لائنوں میں امام کے حضور میں جا کے ان کی ہدایت لیتے تھے، جواب وغیرہ دیا کرتے تھے۔ بعض ایسے خطوط بھی تھے کہ جن کے جواب نہیں بھی ملتے تھے۔ مومنوں، یہ بات خود ہماری پیاری ماں متا سلامت بیگم ام حبیبہ نے، ہم 3-4 جنے بیٹھے تھے، انہوں نے ہم کو سنائی۔ ماتا کے منہ سے سنی ہوئی بات کہتا ہوں۔ 2 دن گزر گئے، کوئی بھی خط مولا کے پاس نہیں آیا۔ سیکریٹریوں کو پوچھے آج میل نہیں آئی کہ نہیں سرکار میل نہیں آئی۔ تیسرا دن ہوا، میل نہیں آئی، نہیں سرکار میل نہیں آئی۔ میگزین اور پیپرز ہی آیا کرتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے 5-6 دن ہو گئے۔ 5واں دن امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں متا سلامت صبح کافی کا پیالہ لے کے گئیں تو اس طرف سے ماتا آئیں، منہ ایسا کر لیا۔ ماتا کہنے لگی کیا ہوا، آج میرے سے روٹھ گئے؟ ایسا پھر کے اس طرف آئیں تو منہ ایسا کر لیا۔ ماتا کو پتہ لگ گیا، میرے سے ناراض ہو گیا۔ ماتا کہنے لگی کیا بات، میرے سے کیا گناہ ہوا؟ حضور فرماتے ہیں تو نے جماعتوں کو کہا ہے کہ مجھے خط نہ لکھو؟ کیا ہاں، میں نے کہا ہے، اپنی حالت تو دیکھو۔ حضور قلم نہیں پکڑ سکتے تھے اور بالکل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے جہاں آغا خان لکھا کرتے تھے اس کی جگہ خالی ایک کرتے تھے۔ اپنی حالت تو دیکھو۔ مولانا سلطان محمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بالکل چپ خاموش رہے۔ ماتا بلاتی رہی، بالکل بولے نہیں، کافی نہیں پی۔ 1-8 گھنٹے کے بعد کچھ جوس لے کے آئیں، نہیں پیا۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ دوپہر کے بعد کافی پینے کی عادت تھی، کافی نہیں پی۔ اب ماتا پریشان، سارا دن ہو گیا، گئی کل رات سے کھایا ہے،
اب تک کچھ نہیں کھایا، 18 گھنٹے ہو گئے اور بیماری ہے۔ ماتا کہتی ہے میں نے برا کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آئے، جواب نہیں دیا۔ ماتا کہتی مگر بات تو کرو، کیا ہے؟ فرمایا اے یاقی، ماتا اور مولانا سلطان محمد شاہ ایک دوسرے کو یاقی کر کے، کیونکہ ان کا دونوں کا پیارا نام تھا، وائی اے ماتا کا نام تھا یونے، اور آغا خان کا ایک یاقی بنایا اور آئی رکھا اسماعیلی کا یاقی۔ میں تھوڑے دن کا مہمان ہوں، میں تھوڑے وقت میں اپنا جوما پورا کروں گا، ایسی حالت میں تم میری جماعت کو، میرے روحانی بچوں کو مجھ تک پہنچنے سے روک رہی ہو۔ ماتا کہتی ہیں میں بہت روئی، میں اس لیے روئی کہ میں نے اس کو دکھ دیا، میں نے معافی مانگی۔ کہنے لگے اے یاقی، جب میرے بچے کا خط آتا ہے میں خوش ہوتا ہوں، میں جب اس کو جواب دیتا ہوں مجھے ایسا ہوتا ہے کہ میں نے اس پہ مہربانی کی ہے۔ یہ خطوط ہے کہ جو میرے روحانی بچوں کو میرے نزدیک لاتے ہیں، جلدی تار کرو۔ اور ماتا سلامت نے تار کیا کہ خط و کتابت جاری کرو۔ اس کے لگ بھگ 1.5 مہینے تک امام سلطان محمد شاہ خطوں کے جواب دیتے رہے، اتنے کمزور ہو گئے کہ خالی ایک لکھتے تھے۔ جولائی کی 11 تاریخ کو حضور نے وفات پائی، مگر دیندارو جولائی کی 7 تاریخ کا لکھا ہوا خط اس غلام کے پاس ہے، اور 10 تاریخ کی بھی سائن کیا ہوا ایک خط کونسل دار السلام میں پڑا ہے۔ اب خیال کرو 11 کو وفات پائی، مگر 10 تاریخ تک خط سائن کرتے رہے، سینکڑوں خط روز سنے، ہدایت دے دے، اور پھر چلو ماتا کہتی ہے تمہاری طرف سے میں سائن کر دوں، سیکریٹری سائن کر دے، کہتا نہیں میں سائن کروں گا۔ یہ اس کی محبت کا ایک نمونہ ہے۔ آخری دم تک جماعت کی خدمت کرتے رہے، حالانکہ ہمارا فرض تھا اس کی خدمت کرنا۔ یہاں میں نے خدمت کا جو لفظ ہے وہ اتنا اپروپریٹ نہیں، کیونکہ دکھ اٹھا رہے تھے، اس لیے میں نے کہا جس طرح ماں اور باپ اپنے بچے کا دکھ اٹھاتے ہیں، یہ اس بچے کے اوپر احسان ہوتا ہے، ہمارے اوپر ہمارے امام کا بے حساب احسان ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم نہیں دینداروں کے مولانا حضرت امام بھی جماعتی کام کاج کے اندر اپنا کھانا بھول جاتے ہیں۔ ایسے ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ دوپہر کو 1 بجے حضور کے لیے لنچ آیا ہے، مولانا حضرت امام کام کاج میں اتنے مشغول ہو گئے کہ یہ لنچ رات کو 11 بجے کھایا، اس کو کھانے کی فرصت نہیں۔ صاحب تیرا کرم یہ ہوئے۔ ہمارا جو دین ہے وہ اسلام، وہ یہ ہے کہ اللہ رسول کے ساتھ، امام حاضر کے ساتھ ہماری محبت ہوئے۔ یاد رکھو دیندارو، خدا آنکھوں سے نہیں دکھتا، نبی آج ہمارے پاس ظاہری حالت میں نہیں، 1400 برس پہلے مکہ کے یا مدینے کے لوگ خوش نصیب تھے کہ ان کے درمیان میں 2 جہان کا سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، لوگ ان کا دیدار کرتے تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ حضور کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، اپنی مشکلوں کو بیان کرتے تھے، ان کی ہدایت اور مشورہ لیتے تھے، کھانا پکا کے دیتے تھے تو کھاتے تھے۔ یہ چیزیں آج نہیں، لیکن ہمارے لیے موجود ہیں، ہمارے لیے وہی موجود ہیں۔ اسی دن سے ہمارا سلسلہ چالو رہ گیا، دوسروں کے لیے وہ سلسلہ بند ہو گیا۔
ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ حضور کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، اپنی مشکلوں کو بیان کرتے تھے، ان کی ہدایت اور مشورہ لیتے تھے، کھانا پکا کے دیتے تھے تو کھاتے تھے۔ یہ چیزیں آج نہیں، لیکن ہمارے لیے موجود ہیں، ہمارے لیے وہی موجود ہیں۔ اسی دن سے ہمارا سلسلہ چالو رہ گیا، دوسروں کے لیے وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ موجود ہے، اللہ بھی موجود ہے، حسین بھی موجود ہے، ہر زمانے کے اندر ہمارا امام موجود بیٹھا ہے۔ ایک پائی کرو، 191 پائیاں مولا بخش۔ خدا کی رحمت کو بہانا چاہیے، بہانا، اور بہانا دو اس کو۔ بہانا یہ ہے دینداروں کہ ہم دنیا کے اندر لپٹے ہو گئے، پکڑے گئے، ہماری بیویاں، ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارا کھانا پینا، ہماری تندرستی، اور تھوڑی سی کم بختی ہے کہ ہم دنیا کی عیش و آرام کی طرف کھنچ گئے۔ اس لیے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، ہم نہیں کرتے، اور بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کو سمجھنا قرآن شریف نے ہمیں جگہ جگہ کہا ہے۔ نیکی کو دوسرا جو دروازہ تھا اس کو بھی اسی طرح سے 2 انگلیوں سے اٹھایا اور کھائی کے اوپر ڈال دیا۔ دروازہ ذرا چھوٹا نکلا، کھائی بڑی نکلی۔ مولا مصطفیٰ علی نے اشارہ کیا اسلامی لشکر کو چلے آؤ، اور حضور نے اپنے پاؤں کے اوپر پاؤں لٹکا دیا اور اس کے اوپر دروازہ رکھ دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا نے اپنے گھٹنے کے اوپر وہ دروازے کو رکھا، پاؤں پہ رکھا یا دروازے پہ گھٹنوں پہ رکھا۔ اسلامی لشکر اس کے اوپر سے چلا گیا اور قلعے کو فتح کیا۔ لڑائی ختم ہو گئی، جیتی گئی۔ رسول اکرم نے مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی تعریفیں کی کہ جو لوگ دوسرے اصحاب سن کے جل مرے۔ رافع نام کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا کہ جو اکیلا 1000 آدمیوں کے ساتھ لڑتا تھا، بڑا شہزور تھا۔ رافع گیا اس دروازے کو ہلانے کے لیے۔ رافع تو کیا، اس نے 7 دوسرے اپنے جوڑی دار منگا لیے۔ 7 آدمی اس دروازے کے ایک کونے کو زمین سے اٹھا نہ سکے۔ جو مولا مرتضیٰ علی نے 2 انگلیاں ڈال کے اس کو ہلا ڈالا۔ علی کی صرف یہ ایک ہی چیز نہیں، آپ خندق کی لڑائی کا ذکر سنو گے تو آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس خیبر کی لڑائی کے اندر مرحب نام کا ایک زبردست پہلوان تھا، مولا کے سامنے لڑنے آیا جب آپ نے دروازہ توڑ دیا۔ مرحب گھوڑے پہ بیٹھا تھا، اس کے سر کے اوپر پتھر کا خود تھا، سارا بدن ذرا بختر کے اندر دبا ہوا تھا، اور گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے اس نے مولا علی کے ساتھ نیزے سے حملہ کیا۔ مولا علی نے پینترا بدل کے اس کے وار کو خالی کیا اور زمین سے کود کے مولا نے جو ایک تلوار ماری تو مرحب کی اوپر کی جو ٹوپی تھی پتھر کی اس کو توڑا، اس کی گردن کو چیر کے، سینے کو چیر کے، ناک کو چیر کے اس کے 2 ٹکڑے کیے، گھوڑے کو چیر کے زمین کے اندر گھس گئی۔ انسانی بات اور ہے، آدمی کی عقل میں یہ چیز آتی نہیں۔ مولا کی ایک ضرب پتھر کے خود کو توڑا، مرحب کو 2 ٹکڑے کاٹ کے، اس کے گھوڑے کو بھی 2 ٹکڑے کاٹ کے زمین کے اندر گھس گئی۔ کتنی طاقت ہونی چاہیے؟ وہ انسانی طاقت نہیں تھی، وہ انسانی طاقت نہیں تھی، وہ الہی طاقت تھی، اور اس طاقت کی ضرورت تھی اسلام کو قائم کرنے کے لیے۔ اگر مولا مرتضیٰ مشکل کشا اس طرح سے دشمنوں کو نہ مارتے تو اس زمانے کے حالات آپ پڑھو، اسلام کبھی کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔
اسلام کو بچانے والا یہی ہے۔ مرحب کا ذکر بھی مولا مرتضیٰ علی کے نام کی کتابوں میں ہے، لیکن عمر ابن عبد ود جس کا ذکر مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنی کلام امام مبین کے اندر کیا ہے کہ عمر ابن عبد ود 1000 آدمیوں سے اکیلا لڑتا تھا اور اونٹ کے بچے کو 4 پاؤں سے پکڑ کے ایک ہاتھ میں ڈھال بنا کے لڑا کرتا تھا۔ کیا شخص زور آدمی ہوگا۔ خندق کی لڑائی کے اندر وہ ادھر کود کے آ گیا مسلمانوں کے لشکر کے اندر اور کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں گیا۔ یہ تمام اصحاب بیٹھے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان سب بیٹھے تھے، سروں کے اوپر چڑیاں بیٹھ گئیں، اس طرح سے بیٹھ گئے تھے کہ ہلتے نہیں تھے۔ عمر ابن عبد ود سامنے للکار رہا ہے۔ رسول اکرم نے ادھر نظر کی، ادھر نظر کی، علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا بیٹھ جا۔ دوسری دفعہ پکارا، کوئی اٹھا نہیں، اور وہ ادھر دشمن للکار رہا ہے، کہتا بس ارے تمہارے میں کوئی مرد آدمی نہیں۔ علی پھر کھڑے ہوئے، مرتضیٰ علی علیہ السلام کو دیکھا، رسول اکرم کہنے لگے یا علی وہ عمر ابن عبد ود ہے۔ فرمایا میں جانتا ہوں یا نبی وہ عمر ابن عبد ود ہے تو میں علی اسد اللہ ہوں۔ حضور اٹھے، اپنی پگڑی مبارک علی کے سر پہ رکھی، ذوالفقار وہاں عطا کی، اپنی تلوار نکال کے مولا علی کو دی۔ خندق کی لڑائی پہلے ہوئی، خیبر کی لڑائی بعد میں ہوئی۔ مولا کو کہا اچھا جاؤ۔ جب مولا گئے تو نبی دعائیں مانگتے رہے۔ علی مرتضیٰ جب گئے تو وہ گھوڑے کے اوپر تھا اور وہ اتنا لمبا آدمی تھا کہ اس کے جو پاؤں تھے وہ زمین تک لگتے تھے، قریب آتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اے عمر ابن عبد ود، میں ہوں تمہارے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، تم میرے دوست کے بیٹے ہو، جاؤ چلے جاؤ، میں تم کو مارنا نہیں چاہتا۔ حضور فرمایا لیکن میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا اچھا مگر تیرے پاس گھوڑا نہیں ہے؟ تو فرمایا نیچے آ جاؤ۔ تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا، کہا وار کرو۔ مولا علی فرمایا ہم پہلے وار نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا لے ابھی وار۔ ایسا کر کے جو وار مارا تو مرتضیٰ علی کو ایسا ادھر پیشانی سے کاٹ کے چلا گیا۔ یہ پیشانی کا رائٹ سائڈ پہ یہ زخم ادھر سے ادھر پیچھے تک تھا۔ یہ وہ زخم تھا جو ہرا تو ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن جب عبد الرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو تلوار ماری تو اسی زخم کے اوپر ماری پیچھے سے تلوار، کہ جس کی وجہ سے مولا مرتضیٰ علی شہید ہو گئے۔ پگڑی کو کاٹتے ہوئے جب آپ کے سر کے اوپر زخم آیا، وہ 8 فٹ کا آدمی مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام نے نیچے سے ماری تلوار، اس کے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے، گر پڑا۔ جب گر پڑا تو حضور نے اس کو قتل کیا، اس کا سر کاٹ کے نبی کے پاس لے کے آئے۔ مولا مرتضیٰ علی کو آتے ہوئے دیکھ کے علی مرتضیٰ فرمایا کہ آج علی کی تلوار کی جو ایک ضرب ہے، میری ساری امت قیامت تک جتنی عبادت کرے گی اس عبادت کے سامنے یہ ایک ضرب زیادہ ہے۔ علی کی اتنی تعریف، علی سے اتنی محبت، جگہ جگہ بات بات پہ علی اور علی اور علی۔ احد کی لڑائی کے اندر جب مسلمان ہار گئے اور بھاگنے لگے اور کافروں نے علی کو ادھر ادھر تتر بتر دیکھا تو رسول اللہ اکیلے ہو گئے۔ اس وقت پکارا یا علی ادرکنی، تو مولا علی مرتضیٰ علی بھاگ کے آئے اور رسول اللہ کو بچایا۔ علی کی زندگی رسول اللہ اور اسلام کے لیے تھی۔ آپ اس کے بستر پہ سو گئے، ایک دن یمن بھیجا مولا علی کو۔ علی کی محبت میں رسول دیوانے تھے نا، یہ ایک دیوانگی کی بات کرتا ہوں۔ یمن بھیجا، مدینے سے باہر آ کے کچھ باتیں کرتے رہے،
شام ہونے کے نزدیک آئی، کہا یا علی اب آپ جاؤ۔ مولا علی گھوڑے پہ بیٹھے، قافلہ تو دور نکل گیا تھا اور چلے۔ یہ تمام اصحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، سب ساتھ تھے۔ یہ 5-6 صحابی تو نبی کے ارد گرد سائے کی طرح رہتے ہی تھے، کھڑے رہے، علی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ کافی دور چلے گئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا علی ابھی، یا نبی ابھی چلو۔ علی دور چلے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت عمر نے کہا یا نبی اب تو حضرت علی بہت دور چلے گئے، پھر بھی جواب نہیں دیا۔ جب بالکل ہورائزن کے اوپر آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو رسول اکرم ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے اللہ میرے کو موت نہ دینا جب تک علی واپس نہ آ جائے اور میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں۔ یہ محبت ہے۔ اے اللہ علی جب تک واپس نہ آئے اور میں آنکھ سے دیکھ نہ لوں مجھے موت نہ دینا۔ میں نے آپ کو عرض کی کہ رسول اللہ کی زندگی کی 2 ہی باتیں تھیں، ایک تو خدا تعالیٰ کی وحدت اور عبادت اور دوسرا علی کی محبت۔ اور خود کے اوپر جب بھی تکلیف پڑی تو اللہ کو یاد نہیں کیا، علی کو یاد کیا، اور علی کے سوا اور کوئی تھا بھی تو نہیں۔ نبی کہا کرتے تھے یا علی اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھے غلط سمجھ لیں گے تو میں تیری ایسی تعریف کرتا کہ جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ ان لفظوں کے اندر رسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی چھپایا، لیکن رسول اللہ کی اولاد میں سے ایک آدمی نے اس کو کہہ دیا، اور وہ آدمی تھے پیر شمس ماں باپ۔ حق تم پاک تم بادشاہ مہربان بھی علی تو رب تو رحمان تو یا علی اول آخر قاضی تو سارا گنان علی کی صفت میں ہے۔ تو حق ہے، پاک ہے، بادشاہ ہے، رب ہے، رحمان ہے۔ اب کیا چاہیے آپ کو؟ کون سی چیز باقی رہ گئی؟ علی مرتضیٰ نے خود نے دعویٰ کیا ہے روزی میں دیتا ہوں، جنت کو تقسیم کرنے والا بھی میں ہوں۔ اس لیے علی علیہ السلام کو قاسم جنا کہتے ہیں۔ جنا جنت کی پلورل ہے، قاسم کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کرنے والا۔ علی جو ہے وہ جنت کو ڈسٹریبیوٹ کرنے والا ہے، مطلب کہ جس کو چاہے جنت میں ڈال دے وے۔ رسول اللہ کہا کرتے تھے کہ علی کا جو چہرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے، علی کے چہرے کے اوپر نظر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ 100 برس پہلے غالب نام کا ایک شاعر ہوا ہندوستان پاکستان کے اندر، دلی کے اندر رہا، دلی میں ہی گزر گیا۔ اس نے ایک شعر کہا، وہ شعر میں نے سب سے پہلے کب سنا؟ 1934 میں دلی کے اندر حضرت مولانا مرتضیٰ علی علیہ السلام کا یہ لاڈلا خاندان کتب اور اس کے اندر مولا علی کا فرزند شاہ سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ دلی آئے۔ 1934 کی بات کرتا ہوں۔ دلی کے اندر ایک اینگلو عربک کالج کھولا گیا اور اس کالج کی اوپننگ امام سلطان محمد شاہ کے ہاتھ سے کی گئی۔ میں اس وقت اسکاؤٹ کی ڈیوٹی پہ تھا۔ خواجہ حسن نظامی امام کے واسطے ایڈریس پڑھنے کے لیے آیا۔ تلاوت قرآن ہو چکی،
خواجہ حسن نظامی جب پلیٹ فارم کے اوپر آئے تو اس نے غالب کا یہ شعر پڑھا. مولا کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں سرکار یہاں ایک ہمارا بہت زبردست شاعر تھا غالب سا. فرمایا میں جانتا ہوں. تو خواجہ حسن نظامی نے شعر پڑھا. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست. مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. اے غالب مجھ کو دوست کی آواز میں سے بھی دوست کی بو آتی ہے. دوست کے ذکر میں دوست کی خوشبو ملتی ہے. میں جب بو تراب کی بندگی کرتا ہوں تو میں حق کے ساتھ مشغول ہوتا ہوں. یعنی اس نے علی کو اللہ کہہ دیا. وہ علی جو جسمانی طور کے اوپر شہید ہوا وہ تو دفن ہو گیا اور نجف کے اندر پڑا ہے، مگر وہ علی کے جو رسول اللہ بتانا چاہتے تھے، وہ علی کے جس کے لیے شمس پیر نے کہا کہ حق تو پاک تو، وہ علی تو ہمیشہ زندہ ہے. وہ علی تو کبھی مرا نہیں، نہ مرے گا. وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ جوان ہی رہتا ہے، کبھی مرتا نہیں. رسول اکرم معراج پہ گئے، جبریل امین ان کے ساتھ آگے آگے تھے. یہ سنی روایتیں کرتا ہوں کیونکہ ہم اسماعیلی تو یہ مانتے ہیں کہ رسول اکرم اس دنیا کے اندر عبادت میں بیٹھے تھے. آپ کو خدا کے ساتھ جو محبت تھی اس محبت کے حساب سے خدا کے نور کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی، خدا کے نور کے ساتھ وصال ہو گیا. لوگ مرنے کے بعد خدا کے نور میں واصل حق ہوتے ہیں، لیکن نبی اور امام جو ہیں ان کو دنیا کے اندر خدا تعالیٰ کے نور کا وصال ہوتا ہے. اسی کو معراج کہتے ہیں. ہم اسماعیلی یا صوفیہ لوگ ہی اس بات کو سمجھ سکتے ہیں مومنوں، عام دوسرے لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. چلو ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں نبی کریم عرش العظیم پہ گئے. ایک جگہ پہنچتے پہنچتے جبریل امین کہتے ہیں یا نبی اس کے آگے میں نہیں جا سکتا. جبریل امین ٹھہر گئے، رسول اللہ اکیلے گئے تو یوں کتاب روایت کرنے والے، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں. ایک پردہ تھا، پردے میں سے سلام علیک کی آواز آئی. نبی پہ سلام کیا اللہ نے. نبی نے سجدہ کیا. غائب سے ایک تھالا آیا جس کے اندر کچھ کھانے کی چیزیں، فروٹ وغیرہ تھا. رسول کہتے ہیں یا اللہ میں نے زندگی میں کبھی اکیلا نہیں کھایا. تو اندر سے ایک ہاتھ نکلا. کہتے ہیں وہ ہاتھ علی کا تھا، کیونکہ جب آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک شیر ملا. شیر نے رستہ روک لیا. جبریل امین نے کہا یا نبی اس کو کچھ دو، تو ہاتھ کی انگوٹھی نکال کے پھینکی. وہ شیر انگوٹھی لے کے چلا گیا. پردے میں سے جب ہاتھ آیا کھانے کے لیے تو وہ انگوٹھی جو نبی نے پھینکی تھی وہ اس ہاتھ کے اندر تھی. لیکن آپ جب معراج سے واپس آئے تو دوسرے دن علی کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی دیکھی کہ جو عرش پہ رسول نے پھینکی تھی. ہم اسماعیلی ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں. ہم نہیں. شیر تو گوشت کھاتا ہے، انگوٹھی کس کو اس کے ہاتھ پڑے گی. مگر شیعہ محدثوں نے یہ روایتیں سنیوں نے بھی لکھی ہیں، بعد میں انہوں نے بدلا دی لیکن پرانی کتابوں میں موجود ہیں. شیعوں نے حضرت علی کی توقیر اور عزت کے لیے یہ بتانا چاہا کہ رسول اللہ سے پہلے وہاں علی موجود تھے. ہم تو جانتے ہی ہیں علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین علی اللہ. پرانی دعا میں ہم پڑھا کرتے تھے علی محمد یک خدا حق شناسی دفع بلا. علی نبی ایک ہی ہے.
حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ دار السلام میں 37 میں آئے تو حضور نے ایک فرمان کیا دار السلام والوں کو کہ دیکھو میں تمہارے پاس بہت دن رہا، میں نے بہت سے دنیاوی فرمان کیے، آج میں تمہیں دین کا ایک ہی فرمان کرتا ہوں، علی نبی کے گدی عرش کے اوپر اپنی محبت رکھنا، اس کے اندر دین دنیا کی تمام نیکیاں عبادت سب اس کے اندر سما گئی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ حضرت امام کی محبت جو ہے یہ وہی محبت ہم کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ علی سے کرتے تھے۔ اگر علی کے ساتھ نبی کی اتنی محبت تھی دینداروں تو ہم تو جان بھی دے دیں تو بھی تھوڑی ہے۔ علی کی محبت ہی ہمارا دین ہے، ہمارا دین ایک ہی چیز کے اوپر نبا ہوا ہے اور وہ ہے علی کی محبت، اسی کی محبت ہی ہماری عبادت ہے۔ علی کے چہرے کے اوپر نظر کرنا اللہ کے اس رسول نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ ایک سنی رائٹر، اس کا نام مولوی ثناء اللہ امرتسری، لائبریری کے اور ٹیچرز کے ادھر جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں ان کو عرض کرتا ہوں یہ نام لکھ لو، مولوی ثناء اللہ امرتسری۔ اس نے کتاب لکھی الحج المطالب، کتاب کا نام ہے الحج المطالب، 360 پیج کی کتاب ہے اور مولا مرتضیٰ علی کی تعریف میں بھری پڑی ہے۔ پریفیس کے اندر مولوی ثناء اللہ لکھتا ہے کہ میں سنی ہوں اور میں نے یہ کتاب لکھی ہے، میرے دوستوں کو، میرے بہت سے ماننے والوں کو، میرے پہچان والوں کو میرے متعلق بہت سے شک ہوں گے کہ شاید میں بھی رافضی ہو گیا ہوں۔ شیعوں کا ایک نام کتابوں کے اندر ہے رافضی۔ رافضی اس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹی بات کو بڑی بنا کے بتاتے ہیں، یعنی علی مرتضیٰ ایک انسان تھے مگر اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کو خدا بنا ڈالا، اس لیے ان کو روافض کہتے ہیں۔ روافض جو ہے وہ پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا جو سنگولر فارم ہے وہ ہے رافضی۔ تو مولوی ثناء اللہ امرتسری، میں امرتسر کا ہوں، مولوی ثناء اللہ کو جانتا ہوں، کہتے ہیں میرے دوست بھلے مجھ کو کہیں کہ میں رافضی ہوں مگر میں تو حق بات کہتا ہوں، جو کچھ بھی میرے کو کتابوں میں سے ملا، جو کچھ مجھے احادیث میں سے ملا، جو کچھ مجھ کو سیرت نبوی میں سے ملا، جو کچھ مجھے قرآن پاک میں سے ملا، میں ان تمام چیزوں کے اوپر پڑھ کے ایک ہی مقصد کے اوپر آیا کہ علی علیہ السلام کی جو محبت ہے تو وہ خدا کی عبادت ہے۔ مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام ایک دن باہر کہیں گئے، آپ نے شہر میں بہت ڈھونڈوایا لیکن علی مرتضیٰ کدھر سے ملے نہیں، تو آپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ام ہانی کے گھر گئے۔ میں نے آپ کو کہا کہ ام ہانی نبی کی بہن ہوتی تھی اور بی فاطمہ کی پھوپھی ہوتی تھی، اس کے گھر گئے تو انہوں نے نبی کو دیکھ کے بہت خوشی کی کہ یا نبی آؤ آؤ، میں نے آپ کے لیے ایک پرندہ بنایا ہے، کوئی ایک پنچھی کوئی شکاری لے کے آیا، اس کو بھون کے رکھا ہوا تھا، پلیٹ میں ڈال کے نبی کے سامنے رکھا، تو نبی کے سامنے جب رکھا تو آپ نے ہاتھ نہیں نکالا، تو کہتی ہوں ہمانی یا نبی کھاؤ، حضور نے فرمایا اے ہمانی تیرے کو معلوم ہے میں اکیلا نہیں کھاتا، تو کہتی لگی یا نبی آپ دعا کرو کس کے ساتھ کھانا چاہتے ہو، تو ہاتھ اٹھائے اے اللہ تو سب سے زیادہ جس کو پیار کرتا ہے وہ آئے اور میرے ساتھ کھائے۔ 2 منٹ کے بعد مولا علی آ گئے اور مولا علی کو کہتے ہیں یا علی صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں، آئیے میں آپ کے انتظار میں ہوں، کھانا کھائیں۔ دونوں نے مل کے کھانے کھائے۔ 8واں سن تھا، یہ مسجد ہے، ایک طرف نبی کے مکان تھے، ایک طرف صحابہ کے مکان تھے، اور تمام لوگوں نے اپنے اپنے مکانوں میں سے ایک ایک دروازہ مسجد کے اندر نکال رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر کا ایک دروازہ تھا، حضرت عمر کا دروازہ تھا، حضرت عثمان نے بھی نکال رکھا تھا، ایسے تمام کئی لوگوں نے ادھر اور ادھر دروازے نکال رکھے تھے۔ اس طرف علی اور نبی کے دروازے تھے،
نماز ادا ہو چکی. نماز پڑھنے کے بعد رسول اکرم نے بلال کو بلایا اور فرمایا ہے بلال اعلان کرو کہ مسجد کے اندر جس جس کے دروازے پڑتے ہیں وہ سب بند کرو ہمیشہ کے لیے, اور کوئی بھی آدمی مسجد میں نہ آوے, باہر سے گھوم کے آؤ, سوائے میرے اور علی کے دروازے کے سب دروازے بند کرو. تو اس وقت حضرت عمر جن کو سنی لوگ بہت مانتے ہیں, حضرت عمر کہتے ہیں یا نبی ہم کو آنے جانے کی بہت تکلیف ہوتی ہے اور ایسا گھوم کے آنا پڑتا ہے. حضور نے کہا ہے بلال ان کو کہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے میرا نہیں. کوئی آدمی اٹھا نہیں دروازے بند کرنے کے لیے, مولا علی علیہ السلام کے اور نبی کے سوا سب دروازے بند ہونے چاہیے, کسی نے نہیں کیا. رسول اکرم نے تیسری دفعہ فرمان کیا اے بلال اعلان کرو کہ جلدی سے دروازے بند کرو نہیں تو تمہارے اوپر غضب آئے گا. سب لوگ اٹھے اور سب نے دروازے بند کر دیے. ایک علی نبی کا دروازہ کھلا رہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اور علی کی اولاد کے سوا اس مسجد کے اندر اور کوئی بھی کسی بھی حالت میں نہیں آ سکتا. بوٹ پہن کے مسجد میں علی جا سکتا ہے, کیسی بھی حالت ہے علی نبی کو اجازت ہے اور کسی کو نہیں. اس اہل بیت کی توقیر عزت اور اس کی بڑائی کا ذکر کرتے کرتے زبان تھکے گی نہیں. حضرت رسول اکرم نماز پڑھا رہے ہیں, 2.5-3 برس کے امام حسین دروازہ کھول کے مسجد میں آ گئے. دیکھا تو نانا جان نے زمین پہ سر رکھا ہے, بھاگ کے آئے, رسول اللہ کی گردن کے اوپر اس طرح بیٹھ گئے جیسے گھوڑا کے اوپر آدمی بیٹھتا ہے, ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر. آپ کو میں نے یہ واقعہ سنایا ہے مگر واپس سنا رہا ہوں تاکہ آپ اس ساری لنک کے اندر آ جاؤ. سجدہ لمبا ہو گیا, اس لیے لمبا ہوا کہ وہی نازل ہوئی اے محمد جب تک حسین نہیں اٹھے سر نہیں اٹھانا. بہت لمبا سجدہ ہو گیا تو لوگ اٹھ کے دیکھنے لگے کیا بات ہے, تو دیکھا تو حضرت امام حسین نبی کے کندھے پہ بیٹھے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ایسا سمجھے کہ رسول اللہ نے سجدے میں وفات پائی, اتنا لمبا سجدہ ہو گیا. کافی دیر تک سجدہ لمبا ہو گیا. جب امام حسین پھر خود اپنی مرضی سے اٹھے تو تب حضور اٹھے. وہ جو پہلا سجدہ تھا وہ تو اللہ کے لیے کیا جو 1 منٹ کا سجدہ ہے, تو یہ دوسرا سجدہ اتنا لمبا یہ کس کے لیے کیا؟ حسین کے لیے. تو اگر نبی نے حسین کے واسطے سجدہ کیا ہے تو ہم علی امام کے لیے, حسین بھی ہے وہی, علی بھی ہے, زین العابدین بھی ہے, حسن علی بھی ہے, علی شاہ بھی ہے, سلطان محمد بھی ہے, اور حضرت مولانا شاہ کریم صلی اللہ علیہ بھی وہی ہے. کون سی پڑھائی ہوگی؟ اور اللہ کا جو سجدہ ہے وہی امام کا سجدہ ہے. دیندارو, مرتضیٰ علی علیہ السلام کی باتیں کروں کہ ایک دن حضرت امام سلطان محمد شاہ کراچی کے اندر بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا ہاتھ میں لکڑی تھی. یہ فرمان ایک دفعہ بمبئی میں بھی ایسا ہی ہے اور مشنریوں کے اندر ہی کرشن کلب میں تھا, لیکن کراچی کے کھڑا در جماعت خانے کے اندر لکڑی ہاتھ میں تھی. تو مولا فرماتے ہیں دیکھو یہ لکڑی یہ امام حسین کی لکڑی ہے, ہم امام حسین ہے. اس قسم کے جو دعوے ہیں ہمارے ہاں وہ امام کے دعوے ہیں. دیندارو, 1400 برس سے یہ ہمارا امام, اس کے باپ دادا 1400 برس سے دعویٰ کرتے چلے آئے ہیں کہ ہم حاضر امام ہیں. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے میں حاضر امام ہوں.
ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ میری یہ امامت قیامت تک چلے گی. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم آل رسول ہیں. ہر امام نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام کے رکشک ہم ہیں. ہر امام نے اپنی امامت کا اعلان دنیا کے اندر کیا ہے اور ہر امام نے اپنے مریدوں کو کہا ہے کہ قیامت کے دن ہم تمہارا ہاتھ پکڑیں گے. میں آپ سے ایک ہی بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کتنی دیر تک جھوٹ چلے گا؟ ایک نسل چلے گا، 2 نسل چلے گا، 50 برس چلے گا، 100 برس چلے گا، 200 برس چلے گا. 1400 برس سے یہ جھوٹ بولتا آیا ہے اور آج تک چلتا آیا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ 1400 برس تک جھوٹ چلے. حضرت رسول اکرم سے لے کے آج تک 32 آدمیوں نے امامت کا دعویٰ کیا، جو مارے گئے، ختم ہو گئے، نسل برباد ہو گئی، نام و نشان مٹ گئے. 32 آدمیوں نے، کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے امامت کا دعویٰ کیا. کہاں گئے ایک بھی نظر نہیں آتا، سب ختم ہو گئے. لیکن یہ دعویٰ کرتا چلا آتا ہے. اس کا دعویٰ آج 1400 برس ہوئے تو جھوٹ نہیں پڑا. قیامت تک جھوٹ ہونے والا نہیں ہے. یہی سب سے بڑی صداقت، یہی سب سے بڑی حکمت ہے اس بات کے لیے سمجھنے کی. چارے چارے جگ چارے چارے جگ تیرے تولے کوئی نہ آوے، صاحب جی تم مرے من. چارے چارے جگ دیکھ لو، اس کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہوا. تاریاں تو تارن ہار خداوند، اور نہ تارے دوجا کوئی. اس علی کی شناخت کرو، اس علی سے محبت کرو، اس علی کی اطاعت کرو، اس علی کے گن گاؤ، اس علی کی عبادت کرو. یہی سب کچھ ہے اور دوسرا کوئی نہیں، اور دوسرا کوئی نہیں. جب ہم اس کی شناخت کر لیتے ہیں، جب ہمارے دل میں یقین ہو جاتا ہے، اور وہ یہ یقین میری آواز سن کے کہ کتابیں پڑھ کے نہیں ہوتا، وہ یقین تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ بیت الخیال کی عبادت میں اس کو دیکھو. ظاہر کے اندر اس کو کپڑے پہنے ہوئے دیکھا ہے، یعنی بدن ہے اس کا، یہ کپڑے ہیں نور کے. اس کو اصل نوری حالت میں دیکھو، اصل سبروپ میں دیکھو کہ وہ علی مشکل کشا ہے یا کوئی اور ہے. جی آل علی اسلام شاہ راجہ اللہ یہی امام پیر بھن صدر دین کہت کبیر دن میرے مومن کو بہشت مقام الہی بھید تنتونا ملیج. مولانا حضرت آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے، ہر بلا آفت دور کرے، ہر مشکل آپ کی دفع کرے، آپ کی ہر دعا قبول کرے، آپ کی عبادت بندگی میں برکت دے، بس شکریت میں پورا کرے، آپ کے دلوں میں سکون اور خوشیاں دے، آپ کو محبت و اتفاق دے،
جماعتوں کے اندر بھی اور کنبوں کے اندر بھی آپ کی روزی کمائی میں برکت دے دے، جان مال میں برکت دے دے، آل اولاد میں برکت و سلامتی دے دے۔ مولا آپ کی تمام بیماریاں دکھ دور کرے۔ مولا دین دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کو اونچا اٹھاتا رہے، آپ کو روحانی قوتیں دے دے، زہر باطن کے اندر آپ کو اپنی نورانی دیدار عنایت کرے۔ اے زندہ میں نے آپ کے پاس آج ایک مہینہ پورا کیا۔ کل میرا سفر ہے، میں یہاں سے ڈالاس جاتا ہوں اور وہاں سے 4-5 جگہ ہو کے نیو یارک سے میں ٹورنٹو جاؤں گا۔ میں نے پرسنل ملاقاتیں بھی کی آپ سے، کوشچن آنسر بھی ہوئے، ٹیچروں کو بھی ملا۔ آخر تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول کرتا ہوں، میں بھی گنہگار ہوں، میں بھی ایک معمولی بندہ ہوں۔ میری بازوں میں جو کچھ بھی آپ نے سنا، آپ کو اگر کوئی چیز میری بری لگی اب مجھے درگزر کرنا۔ میں نے جو کہا صداقت سے کہا، سچے دل سے کہا، کسی کے ساتھ میرا غیر ورود نہیں، مجھے کوئی لالچ نہیں، مجھے کوئی غرض نہیں، بے غرضی اور مولا کی محبت سے ہی میں نے سب کچھ آپ کو کہا۔ میری ان باتوں کے اوپر اگر آپ کو کچھ خوشی ہوئی میرے حق میں دعا کرنا، اور اگر آپ عمل کرو گے تو مولا بھی آپ کے اوپر بھی راضی ہوگا، مجھ پہ بھی راضی ہوگا۔ میں بہت خوش ہوا ہوں آپ سے مل کے۔ جنہوں نے مجھے گھر پہ مہمان رکھا ہے اس قاسم فیملی کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری ان کے لیے دعائیں ہیں۔ انہوں نے میرے لیے بہت زحمت اٹھائی، میری بڑی خدمت کی، ان دنیا میں مولا ان کو بدلہ دے دے۔ اور ان تمام نے جنہیں مجھے کھلایا پلایا، میرے لیے بہت تکلیفیں اٹھائی، میں بہت اس کے اوپر سے متاثر ہوا ہوں۔ آپ کے ساتھ جماعت کے ساتھ رہ کے مجھے ایک قسم کا انس ہو گیا، ایک قسم کی الفت ہو گئی۔ دنیا بھر کی جماعتوں میں گھوما پھرا ہوں، بعض ایسی جماعتیں ہیں کہ جن سے دل لگ جاتا ہے، اس میں سے آپ بھی ایک میرے دل کے اندر گھسی ہوئی ایک ایسی جماعت ہو۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا، اور انشاءاللہ میں اور بھی آیا کروں گا اور آپ کے ساتھ پھر بھی انشاءاللہ بیٹھ کے ملاقات کروں گا۔ مولا میری دوجا کوئی علی تو ہی تو اور نہ تارے دوجا کوئی علی تو ہی تو کھن ماہے کینا روی رس بھانا، کھانا میں کینا روی رس بھانا، دھندو کارن ہوئے علی تو ہی تو دھندو کارن ہوئے علی تو ہی تو۔ مولانا حضرت نام کے صلوات پڑھو مومن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی کی صفت کرتے ہیں مولا، مشکل کشا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اپنے صدر دین، کہتے ہیں کہ تو ہی تارنے والا ہے، اور یہ چاند سورج بھی جو بنے ہیں وہ تیری وجہ سے بنے ہیں۔ جب دھندوکار کچھ نہ تھا تو یہ سب کچھ تو نے پیدا کیا۔ تاریاں تو تارنہار، خداوند تو تارنے والا ہے، تو ہمیں نجات دے۔ مولا علی کے متعلق ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں،
مولا علی، جب ہم مولا علی کا نام لیتے ہیں تو عموماً ہمارے خیال کے اندر اس ایک ایسے انسان کا تخیل پیدا ہوتا ہے جس کو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن میں آپ کو علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ظاہری شکل و شباہت بتاؤں۔ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حضور میں مولا علی کیا ان کی ایک تصویر ہے، اور کتابوں کے اندر آپ کا جو حلیہ ہے، مولا علی چھوٹے قد کے تھے، مشکل سے 5 فٹ تھے۔ جب چھوٹے تھے تو بہت دبلے پتلے تھے، عمر بڑی ہوئی، آپ کا بدن بھر گیا، لیکن ہاتھ کی کلائیاں پتلی رہیں اور پاؤں کی جو ٹخنے ہیں وہ بھی پتلے رہے، پتلی ٹانگیں رہیں۔ آپ کا چہرہ مبارک گول تھا، داڑھی بہت گھنی تھی اور گول داڑھی تھی، داڑھی اور مونچھیں مل جاتے تھے۔ اسی طرح سے مولا علی کی جو آنکھوں کے اوپر ابرویں تھیں، جن کو ہم آئی بروز کہتے ہیں، وہ ساری پیشانی کے اوپر ایک لائن تھی، 2 جدی جدی نہیں، بھویں ملی ہوئی تھی، بہت تھک تھیں۔ آپ کی آنکھیں آدھی کھلی رہتی تھیں اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے سرکار ابھی سو جائیں گے۔ ہر وقت نیند کا خمار آنکھوں میں نظر آتا تھا۔ مولا علی مشکل کشا کی پیشانی جو تھی وہ بہت بڑی تھی۔ حضور کے سر مبارک کے اوپر جنم سے، پیدائش سے ہی بال نہیں تھے، صرف چاروں طرف بال تھے، لیکن اوپر بالکل صاف تھا۔ مولا مشکل کشا علیہ السلام اس ظاہری شکل و شباہت جو کتابوں کے اندر سے آپ کا حلیہ ملتا ہے، اس کی ایک تصویر امام سلطان محمد شاہ کے بنگلے پہ میں نے دیکھی، پگڑی باندھی ہوئی ہے اور مولا علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، گود میں لمبی پڑی ہوئی۔ ایسی ہی ایک تصویر بمبئی کے حسن آباد کے اندر ابھی بھی ہے۔ آپ کبھی حسن آباد جاؤ تو کوبے کے اندر مولا مرتضیٰ علی کی ایک تصویر ہے، مگر امام سلطان محمد شاہ کے پاس جو تصویر ہم نے دیکھی، اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہاں آپ کی گود کے اندر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین بیٹھے ہیں، یعنی جو بمبئی کے اندر تصویر ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ یہ تو ایک دنیا کا رنگ روپ تھا مولا کا۔ ہم اسماعیلی اس دنیاوی رنگ روپ والے علی کو امام کہتے ہیں، وہ ہمارے اول امام تھے، اور ان سے امامت کا سلسلہ دنیا کے تمام جتنے بھی شیعہ ہیں وہ قبول کرتے ہیں کہ چلا، لیکن ہم اسماعیلی دوسرے دنیا کے لوگوں کی طرح علی کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ چاہتے ہیں۔ بہت برسوں سے رسول پاک کی زندگی کے حالات پڑھتا رہتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ پڑھ کے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ کی سیرت جو ہے، رسول اللہ کی جو لائف ہے، بایوگرافی، میں نے بہت دفعہ پڑھی ہے، اور ہر دفعہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ نئی چیز ملتی رہتی ہے۔ رسول پاک کی 63 برس کی دنیاوی زندگی پڑھتے 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 میں نے دیکھا تو نبی صاحب کی زندگی میں 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھیں، اور انہی 2 چیزوں کے اوپر رسول اللہ نے اپنی ساری زندگی وزن ڈالا۔ یہ 2 چیزیں یہ تھیں
اللہ ایک ہے، وحد اللہ شریک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے اوپر بہت زور دیا، اللہ کی وحدت کے اوپر بہت زور دیا۔ دوسری جو چیز تھی وہ علی کی محبت بتائی۔ رسول اللہ کی ساری زندگی ان دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہے، اللہ کی عبادت اور علی کی محبت۔ ان دو چیزوں کو بہت سمجھو، اور بہت سمجھنے کی بات ہے اس کے اندر۔ ہمارے مذہب کی یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا مکہ شریف کے اندر، دنیاوی بدن لے کے رسول اللہ پیدا ہوئے، ماتا آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ماتا آمنہ کہتی ہے کہ جب محمد میرے پیٹ میں تھا تو میں کبھی کبھی اداس ہو جاؤں تو مجھے اندر سے آواز دیتا تھا، ماں اداس مت ہو، یہ ساری دنیا میرے نور سے بنی ہے۔ ماتا آمنہ کہتی ہیں جب پہلی دفعہ میں نے اپنے پیٹ میں سے آواز سنی تو میں گھبرا گئی، کیونکہ یہ کوئی عام چیز نہیں، مگر بعد میں میرے اندر سے ہی اس بات کا یقین ہوتا گیا کہ میرے پیٹ کے اندر جو مولود ہے وہ زمین آسمان کا کوئی معمولی انسان یا فرشتہ نہیں۔ رسول اکرم کی جب پیدائش ہوئی تو اس دن کا ذکر گرپی صدر دین نے ایک پاٹ کے اندر کہا ہے، آپ ایسا سمجھ لو کہ گاگر میں ساگر سما گیا۔ ہم اردو میں کہتے ہیں کوزے میں دریا سما گیا۔ او جی رے بھائی رے سات سرگنا کھلے محمد جنم نبی محمد جنم۔ یہ سارا گنان پڑھو تو پھر صدر دین ماں باپ نے رسول اللہ کی پیدائش کا اتنے اچھے طریقے سے ذکر کیا ہے۔ حوریں آتی ہیں بی بی آمنہ کی مدد کے لیے،